سب سے پہلے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اکاڑا سے تشریف لائے ہمارے مہمان محبوب عوام فضیلت الشیخ حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں خطاب ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، اج دی سالانہ عظیم الشان فقید المثال مرکز اہل حدیث اندر منعقد ہونے والی عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس، جس کے اندر تسی احباب بڑی محبت نال، بڑے ذوق شوق نال
اللہ دی رضا دی خاطر تشریف لے آئیو. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا تہاڈے واسطے باعث برکت بنائے اور اس ادارے نو رہندی دنیا تک اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. اس ادارے دے منتظمین، معاونین، اساتذہ، طلباء، اللہ پاک سب دیاں زندگیاں اندر برکات نازل فرمائے. اس ادارے دے مدیر محترم جناب قاری ابو بکر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم بھائی محمد احمد صاحب، دیگر دوست احباب جن احباب نے محنت کوشش کر کے اس بزم نو سجایا ہے، معاونین نے معاونت کیتی ہے، منتظمین نے انتظامات اندر حصہ لیا ہے. میرے محترم بھائی محترم جناب بھائی محمد جاوید جویا صاحب، بھائی محمد عظیم صاحب، محترم جناب قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد جاوید صاحب، اللہ پاک ان سب دوستان دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. میں گزارش کراں جتنے بھی معزز مہمان دوست احباب تشریف لے آئے ہو، نماز تو کھانے تو فارغ ہو چکے ہو، یہ خوبصورت انتظام، یہ بیٹھن دا بہترین انتظام جامعہ دے طلباء نے، اساتذہ نے، انتظامیہ نے تواڈے واسطے ہی کیتا ہے. ادھر ادھر چلن پھرن دی بجائے بہتر ہے کہ تسی تشریف لے آؤ، کرسیاں تے بیٹھو اور بیٹھ کے علماء کرام دے خطابات کتاب و سنت نو سنو، تاکہ ساری زندگی اندر کو بہتری آ سکے اور اسی اپنی زندگی نو عمل والی زندگی بنا سکیے. جڑے احباب پیچھے تشریف فرما نے میں انہوں نے گزارش کراں گا، اتنا سفر کر کے آ گئے ہو، اللہ دی رضا دی خاطر تسی اگے تشریف لے آؤ. جتنے بھی پیچھے بیٹھے نے ساتھی، اور جڑا بتی والا کھمبا لگا اس سے پیچھے جتنے بھی احباب نے، اللہ دی رضا دی خاطر آئے ہو تے اگے تشریف لے آؤ. جڑے ساتھی مسجد اندر گیٹ اندر، اٹھو ذرا ہمت کرو یار، اعلان سن لیا پھر آکھے لگی دا ہوندا ہے. اگے تشریف لے آؤ، انشاءاللہ تہاڈا اگے آنا تواڈے واسطے باعث برکت ہوئے گا انشاءاللہ. گیٹ اندر کھڑیا ہونا یا مسجد اندر بیٹھ کے گپاں لگانا انتہائی نامناسب ہے. تسی نماز تو کھانے تو فارغ ہو چکے ہو، اگے تشریف لے آؤ، کرسیاں تے بیٹھو، گیٹ دا رستہ چھوڑو اور اللہ پاک دے اس پاک کلام نو سنو، نبی علیہ السلام دے فرمان نو سنو اور اس مذہب دی اس محفل دی رونق نو دوبالا کرو تاکہ تواڈے آن دا کوئی مقصد پورا ہو سکے. آئیے ذرا غور فرمانا، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو ذرا اونچی پڑھو، جناب محمد. ادھر سجے کھبے نہیں ذرا میرے وال دیکھو، محبت نال ایک باری پھر پڑھو درود پاک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے امتیو. ہر انسان دی کوشش ہے کہ وہ بہتر بن جائے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا بن جائے، اور کوشش کرتا بھی ہے، سوچ بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اچھا ہی ہونا چاہیے، اچھا ہی بننا چاہیے. اور اس واسطے پھر وہ کچھ نہ کچھ محنت بھی کرتا ہے، جدا دل کرتا ہے کہ میں اچھا بن جاواں، بہتر بن جاواں. ایک اچھا ہوئے، ایک بہتر ہوئے، ایک خیر والا ہوئے، جنہوں اسی کہیے کہ یار بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، یہ اندر بڑی خیر ہے. خیر مطلب بہتر ہے. ایک نو تسی کہندے ہو کہ یار میرا دوست میرا بھائی بڑا اچھا ہے، بڑا خیر والا ہے، لیکن وہ لوگ کتنے عظیم لوگ نے، انہاں لوگاں دی عظمت کس قدر زیادہ ہے کہ جنہاں نو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اپنی کوثر و تسلیم چو دھلی ہوئی زبان وچوں فرما دین کہ آ بہتر ہے، آ اچھا ہے، آ خیر والا ہے. وہ کون لوگ نے جنہاں نو بہتر آمینہ دے لال نے دسے ہے؟ توجہ فرمانا. وہ کون لوگ نے جنہاں نو اچھا خیر والا آمینہ دے لال علیہ السلام نے دسے ہے یا رب دے قرآن نے دسے ہے؟
آئیے میں انتہائی اختصار نال اپنے دوستان دے سامنے کو چند ایک خیراں اور خیر والے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اچھے خیر والے لوگ کون نے اور بہتر لوگ کون نے. سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے ان بہتر لوگاں دا تذکرہ کردیاں فرمایا ہے آمینہ دے لال جناب محمد. پڑھو ذرا ہویا جے جلسہ شروع ہو رہا ہے کی ہویا اچھی پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دا اللہ پاک نے خاصا بیان فرمایا ہے. جس طرح نبی بڑے آئے اس طرح امتاں بھی بڑیاں آئیاں نے لیکن ساریاں امتاں چو اللہ پاک نے میرا تیرا تذکرہ کردیاں فرمایا ہے ہر امت اپنی جگہ تے ہر نبی اپنی جگہ تے. جویں نبی ساریاں نبیاں چو آن لائے ایویں اس پیغمبر دی امت ساریاں امتاں بھی چو آن لائے. اور اس آلہ ہون دی وجہ ایویں بھورے دے رہنے والو اردا گرتو آنے والو جامعہ عثمانیہ مرکز اہل حدیث کا پیغام نوٹ کیجئے اور بہتر بنیے اچھا بنیے خیر والا بنیے. کون بہتر کون اچھا اور کون خیر والا ایک تے میری تیری اللہ پاک نے گل فرمائیے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تسی لوگاں وچوں بہترین امت ہو تسی امتاں وچوں سب نالوں بہترین امت ہو. وجہ کی ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تسی لوگاں نو نیکی دی طرف بلاندے ہو تسی لوگاں نو خیر وال بولا ڈبلی ختم کر کے نا صاف آواز کھولو ذرا. تسی لوگاں نو خیر وال بلاندے ہو تسی لوگاں نو نیکی وال بلاندے ہو اور لوگاں نو خیر دی دعوت دیندے ہو. ایک خیر دی دعوت دینا نیکی وال بلانا اور دوسرا ہے برائیاں تو منع کرنا. جویں نیکی دی دعوت دینا میری تیری ذمہ داری ہے ایویں برائیاں تو منع کرنا بھی میری تیری ذمہ داری ہے. اسی بہتر تاں بنا گے جدوں اسی آپ نیکی کر دیاں اگلیاں پائیاں نو نیکی دا حکم دیاں گے اور بہتر تاں بنا گے جدوں اگلیاں نو آپ برائیاں تو بچ دیاں اپنے دوستاں نو برائیاں تو روکاں گے. نبی پاک نے فرمایا اگل سن لو ذرا دھیان نال آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی وال بلاندا ہے جیڑا بندہ کسے بندے نو خیر وال بلاندا ہے نیکی تے لاندا ہے جنی دیر تک وہ بندہ نیکی کردا رہے گا جنی دیر تک وہ بندہ نیکی تے لگا رہے گا جنہ اجر اللہ پاک نے اس نیکی کرن والے نو دینا ہے او نئی اجر اللہ پاک نے اس بندے نو دینا ہے جنہیں انہوں نیکی تے لگایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تسی بہترین امت ہو بجائے وے تسی لوگاں نو خیر وال بلاندے ہو تسی لوگاں نو نیکی وال بلاندے ہو تے نالے دوسری وجائے وے تسی لوگاں نو برائیاں تو منع کرن والے ہو. جڑی گل ہے نا لو جی جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے اپنا چھڑو نا کسے دا چھیڑو نا نہ انج کریا کر. چھیڑنا پیندا ہے روکنا پیندا ہے ہٹانا پیندا ہے. اگر روکیے نا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر دا اگر کم اس
اسی نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے ہن نبی تے آنا کوئی نہیں ہن نبی نے تے آنا کوئی نہیں تے ڈیوٹیاں میریاں تیریاں نے اسی لوگاں نو نیکیاں وال بلائیے اور برائیاں تو منع کریے میری تیری ذمہ داری ہے نیکی والا ہر کوئی بلا لیندا ہے نیکی دی ہر بندہ ہی دعوت دے لیندا ہے لیکن جدو گناہاں تو روکن دی واری آندی ہے بندے آندے نے لو جی جتھے کوئی لگا جی لگا رہن دیو سانو کی لوڑ ہے اپنا چھڈو نا کسے نہ چھیڑو نا اے گل نہیں نبی پاک دی حدیث آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جرا اگر تسی برائی نو ہوندیاں ویکھ رہے ہو کوئی غلط کام ویکھ رہے ہو تے اس برائی نو ہتھاں نال روکیا کرو اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں چل کم زبان نال ہی منع کر دیا کر زبان نال ہی ڈک دیا کر برائی ویکھ کے چپ نہیں رہنا غلط کام ویکھ کے چپ نہیں رہنا یا تے انہوں ہاتھ نال روکنا ہے جے ہاتھ نال بھی نہ روک سکے انہوں زبان نال حیا کر یار کچھ شرم کر گناہ پیا کرنا ہے برائی پیا کرنا ہے انج زبان نال ڈک دینا ہے اگر زبان نہ بھی نہ ڈک سکے نا سنو میں محبت پر پیغام عرض کرنا چاہنا وا پھر بھی اس برائی دی دل اندر نفرت لازمی رکھنی ہے انہوں دلو برا لازمی جاننا ہے اے نہیں کہنا جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے اگر سارے ٹھیک نے آدھے نے اپنا چھیڑو نا اپنا چھڑو نا تے کسے نو چھیڑو نا اگر سارے ٹھیک نے میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا جے ہر کوئی ٹھیک ہے پھر جنگ بدر دا کی مطلب ہویا جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے اور جے سارے ٹھیک نے پھر غزوہ احد دا کی مطلب ہویا پھر جنگاں دا کی مطلب ہویا پھر صحابہ دیاں شہادتاں میرے پاک پیغمبر دے دندان مبارک دا شہید ہو جانا صحابہ دا ہجرت کرنا اپنا علاقہ چھڑ کے دیس پردیس مل لینا یہ سارا کچھ کیے سارے ٹھیک نہیں دے ہو سکتے سارے صحیح نہیں دے ہو سکتے ٹھیک ہو یہ جڑا اچھائی تے لگے آئے جڑا خیر تے لگے آئے جڑا رب دے قرآن تے لگائے جڑا پاک پیغمبر دے فرمان تے لگے آئے وہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط نے انہاں دی اصلاح کرنی ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تسی بہتر ہو میں گل خیر دی کر رہا خیر والے بہتر لوگاں دا تذکرہ کر رہا میں خیر والے لوگاں دی گل کر رہا ماں فرمایا تسی بہتر لوگو تسی خیر والے کون ہے خیر والا بہتر ہے کون ہے میں کما بہتر ہے تسی کمو بہتر ہے او بھی بہتر ہے یار ایدہ اخلاق اچھا ہے ایدہ کردار اچھا ہے اے بڑا بہتر ہوئے گا اے بڑا اچھا ہوئے گا اے بڑا چنگا ہوئے گا اور لیکن وہ دے بہتر بنن دے کیا عظمتہ اور شانہ اور وہ دے بہتر بنن دے کیا نصیب اور مقدر دی بات ہے کہ جنہوں آمینہ دا لال کہہ دے وے اور جنہوں کائنات دا سردار دس دے وے کہ آپ بندہ بہتر ہے آپ بندہ خیر والا ہے آپ بندہ اچھا ہے وہ خیر والا وہ بہتر ہے کون ہے سنیے ذرا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر دی گل ہو رہی ہے خیر والے لوگاں دا ذکر ہو رہے ہیں آئیے میں پہلی خیر پڑھنا چاہنا وا جامعہ عثمانیہ دے منبر دا پیغام تذکرہ خیر والے لوگاں دا میں پہلی خیر دسنا چاہنا حدیث پاک اندر موجود ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا خیر دی گل ہو رہی ہے فرمایا خیرکم خیرکم بہتر دی گل سنے آنجے خیر دی گل سنے آنجے ایک تے امت بہترین ہے ایک تے امت خیر والی ہے کیوں اے برائیاں تو ڈاک دیئے نیکیاں دا حکم دین دیئے اے خیر والی امت ہے اور دوجہ خیر والا کون ہے حدیث پاک اندر آندہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تات اے پہلی خیر دا ذکر کرن
لگیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے، تواڈے وچوں خیر والا ہوئے۔ میں جنیاں ایک گل سن لو ذرا، میرے علماء کرام تشریف فرمانے، میرے طلباء بیٹھے نے، جنیاں حدیثاں پڑھنیاں نے، ہر حدیث اندر لفظ خیر آئے گا، ہر حدیث لفظ خیر نال منجلا مزین نظر آئے گی۔ سنیے ذرا پہلی حدیث میں خیر عرض کرن لگیا، نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہوئے، تواڈے وچوں چنگا ہوئے، تواڈے وچوں خیر والا ہوئے جڑا قرآن پاک سکھدا ہے نالے قرآن پاک سکھاندا ہے۔ اگر خیر والا بننا چاہنا ہے پھر قرآن نہ دل لگایا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن سکھیا کر۔ میں محبت نہ ایک سوال کرنا چاہنا ہاں، آئے ہو بڑے پیار نال، تسی نمازی آئے ہو، تسی جناب جلسے سن والے، تقریراں سن والے، بڑی محبت نہ بڑا بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو، اللہ تیرا آنا مبارک کرے۔ اگر بورے والیا میں مسجد جامعہ رحمانیاں دے مجرا عثمانیاں دے مرکز دے بیٹھ کے ایک محبت بھریا پیغام عرض کرنا چاہنا ہاں، اگر خیر والا بننا چاہنا ہے تو قرآن پڑھیا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ بہتر ہوئے تواڈے وچوں خیر والا ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ کنے دن ہو گئے نے ہاتھ نہیں ہو کھڑا کرنا، مینوں تیری عزت بڑی عزیز ہے، ایمانداری نال سوچ کے دسی کنے دن ہو گئے نہیں تینوں قرآن پاک نو کھولیا، مسجداں دے اندر باریاں بھریاں پیاں نے، ہائے دنیا قرآن تو دور ہو گئی، دنیا رب دے کلام تو دور ہو گئی، آج اسی بہتر رہ ہی نہیں گئے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میاں کنے دن ہو گئے نہیں، کئی ایسے بھی ہونگے جنہاں نے پچھلے سال رمضان دا قرآن کھولے ہے اور دوبارہ رمضان آنے والا ہے، مسجداں دیاں باریاں پریاں پیاں نے، یار نیٹ روزانہ چلانا ہے، تھوڑی دیر قرآن نو بھی دے لیا کر، دل تے ہاتھ رکھ کے گل سن والی ہے۔ بھائی اللہ والیا اہل قرآن بن جا، قرآن نال محبت کرن والا بن جا۔ جوانان زندگی گزر جانی ہے، موبائل پھیندیاں بھی گزر جانی ہے، فیس بک چلاندیاں بھی گزر جانی ہے، لنگ جانی ہے۔ جنہ قرآن پڑھ کے نگائی سونیا گزر انہاں دی بھی جانی ہے، جنہ کدے قرآن تکیاں بھی نہیں میاں لنگ انہاں دی بھی جانی ہے۔ ایسے صدا کسے نہیں ہو رہنا، رے رخ زندگی دا مانکاں دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، رے رخ زندگی دا مانکاں دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی۔ وہ جدوں پھول کروا کے چڑھ جاندے ادوں بلبل محبتاں توڑ جاندی۔ یار سہیل مطلبی سب دنیا پار پوے تے منہ مروڑ جاندی، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، یہ دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھیں غیرانو کل واری تیری آنی ہے۔ اج وقت ہے اج ویلا ہے، 24 گھنٹے اندر کوئی 10 منٹ اللہ دے کلام نو دیا کر، 24 گھنٹے اندر کوئی 10 منٹ قرآن پاک نو دے دیا کر، اللہ تیری زندگی اندر برکتاں کرے گا، اللہ تیری زندگی اندر بہاراں لا دے گا۔ سونے قرآن پاک نہ محبت کیجئے، قرآن پاک نہ دل لگائیے، قرآن پاک دی تلاوت اپنی زندگی دی غذا سمجھ لیجئے۔ اج میں قرآن نہیں پڑھیا، اج مینوں سکون نہیں آ رہا، میاں کیوں نہیں آ رہا؟ تو قرآن نہیں پڑھیا۔ قرآن پڑھنا دلاں نوں سکون ملدا ہے، قرآن پڑھنا دلاں نوں اطمینان ملدا ہے، قرآن پڑھنا بندے دیاں زندگی دیاں مشکلاں آسان ہو جاندیاں نے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن دے قریب آئیے، کلام اللہ دے قریب آئیے، قرآن پاک نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بنائیے۔ سویرے اٹھن لگیاں قرآن کتے راتی سون لگیاں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی، آقا فرماندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے، سن لو ہنے رات جلسہ ختم ہوئے گا، آج تو یہ سے حدیث سے عمل کرے آجے۔
اگر کر دے ہو تے مبارک ہے، اگر نہیں کر دے تے اس حدیث سے عمل کرے آجے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ کے سو جائے، دسو کنے دن ہو گئے نے، آئے اللہ والے ہو کنے دن گزر گئے نے سورہ بقرہ پڑھے آنو، کنے دن گزر گئے نے سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھے آنو۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیاں سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ کے سو جائے، وہ دو ایتاں اس بندے واسے کافی ہو جان گیاں۔ ایک پاسے آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ راتی سون لگیاں قرآن پاک دی ایک سورت 30 ایتاں والی ہے، یعنی کہ سورہ ملک پڑھ کے سو جائے، بندہ پڑھدا روے، اپنی زندگی دی روٹین بنا لوے، اور ڈرامے ویندیاں ویندیاں موبائل ویندیاں گند ویندیاں دنیا سو گئی۔ جا حدیث پاک اندر موجودی مسلم دی روایت ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے بندہ جس حالت اندر مرے گا اسی حالت اندر اٹھایا جائے گا۔ کدی سوچیا کر گند ویندا مر گیا، قیامت والے دن کیویں اٹھایا جائے گا؟ گند کردا مر گیا، قیامت والے دن رب نو جواب کی دے آنگے۔ زندگی کس موڑ تے شام ہو جائے، اور زندگی کس موڑ تے آکے آخری سلام کہہ دے وے میرے تیرے علم اندر کوئی نہیں جے، آج وقت ہے، آج ویلا، آج ٹائم ہے، اپنی زندگی نو محفوظ بنائیے اور اپنی زندگی نو قیمتی جان دیا، اللہ اور دے رسول دی تابعداری تے لگائیے اور بہتر بنیے، اچھے بنن دی بہتر بنن دی کوشش کیجئے۔ اور کون بہتر؟ آمینہ دے لال فرما دے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، واڑے بچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن پاک پڑھنے والا ہے تے قرآن پڑھانے والا ہے۔ ایک بہتر دی گل آ گئی، آئیے میں دوسرے بہتر دا ذکر کرنا چاہنا، میں دوسری خیر پڑھنا چاہنا وا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے خیر الناس، لوگاں وچوں بہترین بندہ ہوئے، لوگاں وچوں بہتر بندہ ہوئے جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہے، جڑا لوگاں واسطے فائدے دے کام کردا ہے، نقصان نہیں پہنچاندا، جڑا لوگاں واسطے خیر دا باعث بندا ہے، جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہے، تواڈے وچوں بہترین ہے، تواڈے وچوں اچھا ہے، بہتر ہے۔ خیر الناس انفع الناس، جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہے او بہترین ہے، جڑا لوکاں اگے ٹوئے کڈدا ہے میاں او دے اپنے اگے آندے نے۔ لوگاں واسطے خیر بنیا کر، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کریا کر، لوگاں واسطے مشکلات نہ کھڑیاں کریا کر، اے اپنے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا بندہ دنیا اندر اپنے کسے بھائی دی ایک مشکل آسان کرے گا، اللہ پاک اس بندے دیاں آخرت دیاں مشکلاں آسان کر دین گے۔ اے لوگاں واسطے تنگیاں نہ بنایا کر، راہ نہ ڈکیا کر، رستے تنگ نہ کریا کر، لوگاں واسطے خیر بنیا کر، لوگاں نو نقصان نہ پہنچایا کر، لوگاں نو نفع پہنچایا کر، نفع پہنچایا کر۔ اگر بہتر بننا چاہنا ہے، اگر خیر والا بننا چاہنا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر ہوئے خیر الناس، لوگاں وچوں تواڈی گل ہو رہی ہے، فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہے، دیا کر نفع، اوکھے ویلے اپنے ویراں دے کم آیا کر۔ ایک گل میری یاد رکھیا جے، گگو منڈی دے رہنے والو، مرکز اہل حدیث اندر آنے والو، اے اللہ والے ہو، خیر خیر خیر، لوگاں واسطے خیر بنیے، لوگاں واسطے شر نہ بنیے۔ خیر الناس، تواڈے وچوں بہتر بندہ ہوئے، بہتر بننا چاہندے ہو، اچھا بننا چاہندے ہو، پھر لوگاں نو نفع دیا کر، لوگاں نو نقصان نہ پہنچایا کر، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کریا کر، لوگاں واسطے مشکلات نہ پیدا کریا کر۔ نمازی بھی ہیں، لوکاں واسطے مشکلات بھی بنائی جانا، حاجی بھی ہیں، لوکاں دا جینا بھی حرام کیتا ہویا
ہی مولوی صاحب لوکاں دے ناک اندر دم کیتی پھرنا کادیاں تیریاں تقریراں کادیاں تیریاں نمازاں کی کہندے نے تیرے سجدے یہ تیرے کولو تیرا گوانڈی محفوظ نہیں یہ تیرے کولو تیرا ہمسایا محفوظ نہیں یہ تیرے کولو کسے نو خیر نہیں مل سکتی مینوں دس تیریاں نیکیاں کی کہہ رہیاں نے نہ انج کریا کر نبی پاک نے فرمایا سی میرے او صحابیو کیا تسی جان دے ہو مفلس بندہ کون ہے غریب بندہ کون ہے صحابہ کہ اسی سنیا جدے کول درم دینار کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں ساڑیاں نظر اندر غریب بندہ ہوئے فرمایا نہیں نہیں او غریب نہیں ہے اصل غریب بندہ ہوئے میری امت دا غریب بندہ ہوئے سنو اللہ والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان آج دی کانفرنس دا بہترین پیغام اور سبق لکھ کے لے جائیے تو آٹے بچو غریب بندہ ماڑا بندہ ہوئے میری امت دا جڑا قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر آئے نمازان لے کے آوے روزے لے کے آئے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آئے ایک پاسے جنت دا ٹکٹ لے کے جا رہے آئے دوسرے پاسے یہ سامنے لوگ آ گئے نے کوئی کہندہ قد شتم ہادا واقل مالا ہادا کوئی آندہ انہیں منو گال کھٹی سی اللہ انہیں منو تھپڑ مارے سی اللہ انہیں میرے تھے ظلم کیتا سی انہیں اس جنتی دیاں نیکیاں سونیاں یہ دیاں نیکیاں کٹھیاں کر کے بدلے لین والے انہوں دتیاں جا رہیاں نے اللہ میری توبہ جدوں پناہ موک گئیاں نے نیکیاں ختم ہو گئے نے نیک عمال اجے بدلے لین والے باقی کھڑے نے پھر انہاں دے گناہ چوکے اس ظالم دے سر تے رکھی جا رہے نے ایک وقت آیا ہے جڑا 5 منٹ پہلے جنت والے جا رہے سی نیکیاں دے پہاڑ نظر آ رہے سن اج اللہ دی جہنم دا بالن پھیا بندائی سوچی کتے نمازاں ضائع نہ ہو جان ویکھی کتے روزے داتے نہ لگ جان نہ تنگ کریا کر اپنے نمازیاں نو نہ ستایا کر اپنے پین پراواں نو نہ دکھ دیا کر اپنے محلے داراں نو خیر 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 دا باعث بنیے خیر الناسی لوگاں وچوں بہتر بندہ ہوئے جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہے نفع پہنچایا کر نقصان نہ پہنچایا کر اج کسے نو نفع آندے نے نہ کر بھلا ہو بھلے کا بھلا اج بھلا کرے گا کل تیرا بھلا کرنے والے میرا اللہ کئی پیدا کر چھڑے گا آئیے میں تیسری خیر ذکر کرا علماء تشریف لے آئے حضرت امیر ضلع تشریف فرمانے میں بہت گار قریب کرا شیخ الحدیث تشریف فرما استاد محترم محمد اسماعیل بلوچ صاحب حفظہ اللہ حضرت منشا قادری صاحب دیگر علماء تشریف لے آئے آئیے میں آخری خیر دا ذکر کرا بات قریب کریے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے خیر دی گل ہو رہی ہے بہتر کون ہے خیر والا کون ہے آقا فرماندے نے خیرکم پھر لفظ خیر آگے آجے یہ تیسری حدیث ہے آقا فرماندے نے خیرکم لے اہلہی وانا خیر لی اہلی توڑے وچوں بہتر بندہ ہوئے توڑے وچوں خیر والا ہوئے تو آٹے بچو بہتر بندہ ہوئے خیرکم لے اہلہی حدیث سن والی جے تو آٹے بچو بہتر بندہ میرے وقت دھیان کرے آجے ذرا تو آٹے بچو بہتر بندہ ہوئے تو آٹے بچو خیر والا بندہ خیرکم لے اہلہی وانا خیر لی اہلی تو آٹے بچو بہتر بندہ ہوئے جڑا اپنی بیوی واسے بہتر ہے جڑا اپنے بچیاں واسے بہتر ہے جڑا اپنے گھر والے واسے بہتر ہے بار ہر بندہ ہی بہتر بنن دی کوشش کردا ہے یارا میلیاں اندر پیندا ہے میں بڑا چنگا واں بار ہوٹلاں تے پیندا ہے میں بڑا چنگا واں میں بڑا بہتر ہاں سونیا بہتر تے اوے جڑا گھر والیاں واسطے بہتر ہے تواڈے وچوں بہتر خیرکم لے اہلہی وانا خیر لی اہلی آمینہ دے لال فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے
واسطے بہتر ہے بھائی اپنی بیوی واسطے بہتر بنیے اپنے بچیاں واسطے بہتر بنیے اپنے گھر والیاں واسطے اچھا بنیے گھر پہلے وے باہر والے باہر اندر نے باہر ہسدا کھیڑدا ہے باہر محبتاں کردا ہے جفیاں پاندا ہے گھر وڑدیاں نال ہی نے ڈانگ سر تے رکھی ہوندی ہے کتے بیوی نو ماری جا رہے ہے کتے بچیاں نو ماری جا رہے ہے کتے دھیاں نو گالاں کڈی جا رہے ہے کتے بیگم نو گالاں کڈی او کادا نمازی ہے تو کادا نمازی ہے کادا جلسائی ہے کی مول پایا یہ نہ جلسیاں تقریراں دا یہ ہجے تک تیری زبان ہی صاف نہ ہو سکی یہ ہجے تک تیری زبان تو گالاں ہی نہ جا سکیاں یہ ہجے تک تیری زبان ہی مٹھی نہ ہو سکی اینو دس کی مول پایا ساری رات علماء دے واز سنن دا بہتر بنیے خدا دا واسطہ جے میں اللہ دا نام لے کے عرض کراں اوے اہل حدیث اوے میرا اہل سنت بھائی میرا مسلمان بھائی میں مرکز عثمانیہ مرکز اہل حدیث نے منبر دا بہترین پیغام عرض کرنا چاہنا اوے اپنے آواز سے بہتر بنیے کوئی گالا کڈن والا بھی بہتر ہو سکتا ہے بھلا بد اخلاقی کرن والا بد کلامی کرن والا بھی بہتر ہو سکتا ہے نہیں بہتر دی گل ہے نا بندہ کپڑے پایا بہتر نہیں جے بندا بندہ جتیاں سوٹ بوٹ پایا بہتر نہیں جے بندا بھائی اصل بہتر ہو بندہ ہے آمینہ دے لال فرماندے نے خیرکم لأہلہ تواڈے وچوں بہترین ہے او بندہ جڑا اپنے گھر والے واسطے بہترین ہے اور اگلی گل آقا فرماندے نے وانا خیر لأہلی میں اللہ دا نبی تواڈے ساریاں وچوں اپنے گھر والے واسطے بہتر اپنی بیویاں واسطے بہتر سونے پتہ ہے نا میرے تیرے پاک پیغمبر کنے بہتر نے اپنے گھر والے واسطے کنے اچھے نے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں ہر بیوی نال محبت پیار ہر بیوی نو میرے پاک پیغمبر پورا وقت اور پورا ٹائم اور امت نو ول دسے ہے گھر وسان دا اور امت نو والد سے ہے زندگی گزارن دا انج میرے تیرے پاک پیغمبر ایک دن غسل کر کے باہر نکلے نے اما جی عائشہ صدیقہ جلدی نال اٹھیاں نے نبی پاک دے جسم پاک دے آٹے والے حاصلہ دیتے نے آٹا مل دیتا ہے آقا فرماندے نے نی عائشہ نی میری حمیرہ جان دے ہو نہ پھر گگو والے ہو عائشہ نال میرے پاک پیغمبر دیاں محبتاں کو جو وکریاں انسان حدیث پاک اندر آندہ ہے آمینہ دلال فرمایا کردے سن اللہ سونیا دل تیرے قبضے اندر دل تیرے اختیار اندر ہے میں ساریاں بیویاں نال پیار کرنا وا میں ساریاں بیویاں نال انصاف کرنا وا مگر عائشہ نال کچھ محبت بکھری ہے اور کیوں نہ ہووے میں تے کہا کرنا وا ماں جی خدیجہ تو بعد باقی بیویاں تو بعد اگر باجا ماں جی عائشہ صدیقہ نال میرے پاک پیغمبر نے زیادہ محبتاں پیار کیتا ہے اللہ سونے ہم پوچھی نا عائشہ دے طرف دل کو جو زیادہ جاندہ ہے عائشہ دیاں محبتاں کو جو زیادہ نے کتے عائشہ دے بابے دیاں محبتاں میرے تیرے پاک پیغمبر کمیں بہتر نے نی عائشہ کاٹاں لا دیتا ہی غسل کر کے آیا ماں سونے محبوبہ میں سنیے میں نو بتائیں جی کر کے آندے نے جسم دے آٹا مڑیے میل اتر جاندی ہے میں کہتا آٹا جسم صاف ہو جائے گا آقا فرماندے نے نی عائشہ اگر ایک کام کرنا سی تے پہلوں کر لیندی ہے میں بعد اندر وعد کوئی کر کے ویکھے گا بھلا جے اگلے 5 منٹ بعد اندر کرو نہ باہر نکل جائے اوے حوصلہ رکھیا کر تیریاں محبتاں تیرے بچیاں تے اثر انداز ہوندیاں نے تیریاں لڑائیاں تیرے بچیاں تے اثر انداز ہوندیاں نے میاں بیوی لڑدے نے تربیت بچیاں دی خراب ہوندی ہے میاں بیوی لڑدے نے سبیت بچیاں دی بگڑدی ہے میاں بیوی لڑدے نے بچیاں دا مستقبل خراب ہوندا ہے جدوں میاں بیوی دی محبت ہوئے گی اے محبت بچیاں تے اثر کرے گی اس محبت تو بچے اثر لین گے انہاں دی تربیت اچھی ہوئے گی گھرانہ اچھا ہوئے گا خاندان اچھا ہوئے گا خیرکم لأہلہ وانا خیر
اہلی سونے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے اور میں اللہ دا نبی تواڈے سارے وچوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں پتہ ہے نا میرے پاک پیغمبر کنے بہترین نے کنیاں محبتاں کتے ماں جی خدیجہ نال پیار کتے ماں جی خدیجہ دیاں محبتاں تگو بالیو جان دیو میرے پاک پیغمبر دیاں 11 بیویاں لیکن میرے پیغمبر ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نہیں بول سکے آقا فرمایا کر دے سن خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے سن خدیجہ میرے ادوں ساتھ دیتے جدو زمانہ میرے نال مخالفتاں کردہ سی دنیا میریاں تکذیباں کردی سی خدیجہ میریاں تصدیقاں کریا کر دی سی میں لوکاں نو واض و نصیحت کر کے تبلیغ کر کے کار آیا کردہ لوکی گلاں کر دے لوکی باتاں کر دے خدیجہ کیا کر دی سی سونیا پریشان ہویا دے جڑے آج تو انو گلاں کر دینے ایک وقت آئے گا تو اڈے دروازے دے پہرے دار بن جانگے ایک وقت آئے گا اے تواڈے دروازے دے پہرے دار بن کے کھڑے ہونگے میرے پاک پیغمبر صحابہ نو ویکھیا کر دے رو پیا کر دے صحابہ دے نے سونیا اچانک تواڈیاں اکھاں تے آنسو کیویں آئے نے آمینہ دے لال فرمایا کر دے سن اج خدیجہ یاد آ گئی ہے اج خدیجہ یاد آ گئی ہے خدیجہ فرمایا کر دی سی سونیاں جڑے آج توڑے نال مخالفتاں کر دینے ایک کل توڑے دروازے دے پہرے دار بنے ہونگے ایک ساری زندگی محبتاں یاد رکھیاں نے ایک ساری زندگی پیاری یاد رکھے آئے بہتر بنیے اپنے گھر والے واسطے اور آخری بہتر آخری خیر دا ذکر کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر دی گل کر رہے ہیں آقا فرماندے نے خیرکم بہتر دی گل ہو رہی ہے آقا فرماندے نے خیرکم تواڈے وچوں بہتر ہوئے کون بہتر ہے تواڈے وچوں بہتر ہوئے من خیارکم تواڈے وچوں لوگاں وچوں بہتر اچھا ہوئے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے جس بندے دا کردار اچھا ہے جس بندے دی گفتار اچھی ہے آمینہ دلال فرماندے نے قیامت والے دن نامہ اعمال والے پلڑے اندر جتے نیکیاں تولیاں جانیاں نے وہ پلڑا جدے اندر برائیاں تلنیاں نے اج سامنے رکھ کے ہر چیز دا وزن ہونا ہے وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اج نہ کوئی نکی غلطی نہ کوئی بڑی غلطی کچھ بھی نہیں چھپیا ہوئے گا سب کو جے سامنے آ جائے گا اکھاں دے سامنے جے ترازو دے پلڑے اندر رکھ کے تول جائے گا تول کے دو ہی فیصلے ہونگے یہاں دے سجے ہاتھ اندر مل جائے گا جے بندہ پکڑ کے کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشت راضیہ کہ میں کامیاب کامران ہو گیا میں سجے ہاتھ والا کتے کبے ہاتھ والے نو نامہ امال ملے آئے اے پکڑ دا نہیں جان چھڑائی جا رہے ہیں اے دی تڑی تے رکھ کے اعلان ہوئے آئے پکڑیے جہنم جو 70 گز لمبے سنگڑ لے آکے اس ظالم نو جکڑ دیتا جائے گا اس موقع تے جدو نامہ امال تولے جانگے آقا فرماندے نے نامہ امال اندر سب نالو زیادہ بدن والی چیز بندے دا اچھا اخلاق ہوئے گا بندے دا اعلیٰ کردار ہوئے گا اور مٹھے ہو جاؤ اہل حدیثو تسی بڑے کوڑے ہو تواڈی کوڑ نے بندے بڑے دور بڑی معذرت نال تسی بڑے کوڑے بندے ہو تواڈی کوڑ نے بڑے بندے دور کیتے ہوئے نے بڑے بندے تواڈے نیڑے لگنا چاہندے نے تواڈی کوڑ دی وجہ تو نہیں لگ دے تواڈی سختی دی وجہ تو نہیں لگ دے بڑے بندے ایسے نے جڑے کہندے نے مسلک اہل حدیث سچا مسلک ہے انہاں دی دعوت سچی ہے انہاں دا پیغام سچا ہے اے بلند حق وال نے اے ہے سچے نے مگر کی کریے اے
خشک بڑے نے کوڑے بڑے نے ہر ویلے متھے تو سلوٹی نہیں جاندی نبی پاک نے فرمایا سی کسے نو ہس کے مل لینا بھی صدقہ ہے پیسے آندا صدقہ کرنا ہے دولتیاں دا صدقہ کرنا ہے آلوان دیاں بوریاں دا صدقہ کرنا ہے مکیاں دا صدقہ کرنا ہے لکھاں روپیے جامعہ عثمانیہ تے خرچ کر دینا ہے اللہ تیرا خرچ کرنا قبول فرمائے کرنے چاہیے نے میں تیرے سے خرچ کرن دا انکار نہیں کردا خرچ کرنا چاہیے کدے پیسے آندا صدقہ کرنا ہے کدے زندگی اندر اے بھی صدقہ کر کے ویکھنا نبی پاک نے فرمایا کسے بندے نو مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ ہے کسے نو ہس کے مل لینا بھی صدقہ ہے کدے متھے تے سلوٹاں لا کے ملیا کر کدے کھندا پشانی نال ملیا کر مٹھے ہو جاؤ مٹھے ہو جاؤ مٹھے ہو جاؤ تہاڈی دعوت بڑی مٹھی ہے تہاڈا پیغام بڑا میٹھا ہے بس تہاڈی زبان کڑوی ہے تہاڈی زبان اندر سختی بڑی ہے نرمی لے آئیے اخلاق نال لوگ قریب آندے نے اخلاق نال لوگ نیڑے لگدے نے مٹھے اخلاق نال لوگ لاگے آندے نے مٹھے اخلاق نہ لوگ گل سن دینے ایویں گل گل تے لڑیا نہ کر گل گل تے گالیاں نہ کڈیا کر گل گل تے بد اخلاقیاں بیندے نہیں جے بندیاں نو لاڑی اڈے اندر چلے جاؤ مارکیٹاں اندر چلے جاؤ بندے اڈے اڈے بڑے پھکڑ تول دے نے سنے نہیں جاندے اوڈا بندے دا اپنا وزن نہیں جڑا بندے دی وزنی بندہ گال کڈدا ہے کینو کڈ دیو ماواں دیاں گالاں کڈی جا رہے ہیں حاجی صاحب اے نمازی بہناں دیاں گالاں کڈی جا رہے ہیں بد کلامیاں کی دی جا رہے ہے چنگا ہے اخلاق ویکھیے تے اللہ دی پناہ کادا چنگا ہے جدا اخلاق چنگا نہیں نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے تواڈے وچوں اچھا ہوئے جڑا میٹھے اخلاق دا مالک ہے اور قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر بندے دے نامہ اعمال اندر سب نالوں وزنی چیز بندے دا اخلاق ہوئے گا اگر اخلاق والا معاملہ بہتر ہوئے گا تیرا عمل وزنی ہو جائے گا عمل وزنی ہوئے گا اللہ دی رحمت نہ اجر بھی وزنی ملے گا پھر جنت دا داخلہ بھی اللہ دی رحمت نہ مل جائے گا حضرات خیر والے بنیے اچھے بنیے بہتر بنیے جلسے تقریراں پروگرام بڑے سونے لگ دے ہو تسی آندے بڑے سونے لگ دے ہو تسی سن دے بس واپس آئیے کچھ علماء دیاں تقریراں نو سمجھیے سنیے تے انہاں دا مول پائیے اپنا اخلاق کردار بہتر کیجئے پتہ ہے نا سی جس نبی دے امتیاں پتہ ہے نا سی جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی نو اللہ پاک نے خلق عظیم دا مالک بنایا ہے اس نبی نو لوگاں کی نہیں آکھیا وہ بھول گئے لوگاں دا کاہن کہنا میں نو گال کٹیے میں نو انج کر دیتا ہے وہ بھول گئے لوگاں دا مجنو کہنا بھول گئے طائف دے پتھر بھول گئے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا بھول گئے ہو اخلاق دیاں گلاں نے لوکی جو کہندے گئے نے آمینہ دے لال سینے لاندے گئے نے مول پیا دے سونیاں جدو مکیوں گئے نے ادو دو نے آج 8 سال تو بعد دوبارہ مکے واپس آئے نے 10,000 دا لشکر لے کے واپس آئے نے جدو مکیوں نکلے نے ادو ابو بکر تھے آمینہ دے لال 2 گئے نے اج واپس آئے نے مٹھے اخلاق دیاں برکتاں اے مٹھی دعوت دیاں برکتاں اے پیار نال توحید پھیلان دیاں برکتاں نے اج 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے کھڑے نے بیت اللہ دے سائے تھلے سجے کبے دنیا کھڑی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے سامنے او بھی کھڑے نے جنہاں ظلم کیتا ہے زیادتیاں کیتیاں نے اگر چاندے ایک کول بدلے لے سکدے سن لیکن اخلاق آلہ کردار آلہ مٹھیاں بولیاں مٹھا اخلاق ہے لوگاں نو معاف کیتا ہے لوگاں نال محبت والا رویہ اختیار کیتا ہے امت نو سبق دیتا ہے بہتر بنیے خیر والے بنیے آقا فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر خیر والا ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے اگر بہتر بننا چاہتے ہو اپنا اخلاق اچھا کیجئے پھر مینوں بہتر کہن دی لوڑ نہیں تانوں بہتر کہن دی لوڑ نہیں جس بندے دا اخلاق اچھا ہے اس بندے نو تے آمینہ دے لال اپنی زندگی اندر ہی بہتر کہہ گئے نے
اس بندے نو تے نبی پاک ہی بہتر کہے خیر دی گل ہے نا بہتر بننا ہے نا اپنا اخلاق اچھا کیجئے بہتر بننا ہے لوگاں واسطے نفع پیدا کیجئے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کیجئے حضرات بڑیاں لمبیاں خیرہ میں ایک خیر دا تذکرہ کردا جاواں ایک لمبی فہرست ہے ایک لمبا وقت چاہیے حضرات بہتر بنیے اور بہتری دی طرف آئیے خیر والے بنیے اور خیر دی طرف آئیے خود خیر والے بنیے لوگاں نو خیر دی طرف بلائیے خود خیر والے بنیے اور لوگاں نو خیر دی دعوت دیجئے انشاءاللہ ساڑی دنیا بھی بہتر ہے ساڑی آخرت بھی بہتر ہے اللہ ہر شر تو محفوظ فرمائے اور اللہ ہر خیر ساڑے نصیب اندر فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ جزاکم اللہ واسع الجزا فی الدنیا والآخرہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا سہیل شاکر صاحب جو آپ احباب کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے